جس کو شیخ عبدالحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بددعا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں جس کا مشاہدہ سب نے کیا، اور واللیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو کسی کی نگاہوں کے سامنے آ ہی نہ سکے، جس کو کوئی پہچان ہی نہ سکا۔ کمالات ظاہریہ سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں، مثلا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبا ہوا سورج واپس پر لگایا، عصر کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ احد پہاڑ پر میرے مصطفیٰ جلوہ فکن ہو تو احد پہاڑ میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دے، اور صحابہ حیرانی کا اظہار کرے تو سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ احد پہاڑ تیرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ان کے سارے کمالات کہ حضور رحمت الناس نہیں، رحمت للعالمین بن کر جلوہ فکن کیے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں 18,000 عالم موجود ہیں، اس وقت آپ عالم اجسام میں ہیں، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد عالم برزخ میں ہوں گے، پھر عالم محشر آئے گا، سارے انسانات مل جائیں عالم انس بنتا ہے، جنات مل جائیں عالم جن بنتا ہے، فرشتے مل جائیں سارے عالم ملکوت بنتا ہے، چرند پرند مل جائیں عالم حیوانات بنتا ہے، اگر درخت اور پودے مل جائیں عالم نباتات ملتا ہے، سارے ستارے اور سیارے اکٹھے ہو جائیں عالم فلکیات بنتا ہے، پہاڑ ریت کے ذرے مل جائیں عالم جمادات بنتا ہے۔ اس طرح روئے زمین پر 18,000 عالم موجود ہیں۔ رب نے جب تعارف کرایا فرمایا رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، اور جس چیز کا میں رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کو کسی زمانے کے ساتھ قید نہیں کیا، کسی مکان کے ساتھ قید نہیں فرمایا، فرمایا جس چیز کا میں رب ہوں اس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت بن کر آیا۔ اگر جانوروں کو مسئلہ بنتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تیرے مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صحابی کسی چڑیا کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیتا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے سر پر آ کر منڈلانا شروع کر دیتی ہے، اور چیخ چیخ کر کے اپنا دکھڑا بارگاہ رسالت مآب میں پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی اونٹ پریشانی کا شکار ہو، وہ شکایت لگانے کے لیے تیرے مصطفیٰ پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے دکھوں کا مداوا ہوگا تو اس کی بارگاہ سے ہوگا۔ ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا، بخاری میں یہ الفاظ ہیں، اس کا اونٹ پاگل ہو گیا، وہ انصاری صحابی حضور کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرا جانور پاگل کتے کی طرح کاٹتا پھرتا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا چلو وہاں پر چلتے ہیں۔ جب اس باغ میں داخل ہونے لگے، وہ صحابی آگے آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ایسا نہ ہو وہ آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ اندر نہ جائیے۔ سرکار نے فرمایا ہوا یعلم انی رسول اللہ، وہ اونٹ یہ جانتا ہے۔ آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر جانور پاگل بھی ہو جائے، اسے بھی اللہ اپنے نبی کا شعور عطا فرما دیتا ہے۔ اہل ادب اس جملے کی باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار جب باغ میں داخل ہوئے، جب اس فلما رأى الجمل الى وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس اونٹ نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، اقبل دوڑتا ہوا آیا، مصطفیٰ کے قدموں پر گر گیا، اور اس کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے۔ تو صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم انسان ہیں، آپ کو سجدہ کریں۔ اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اجازت نہ تھی، لیکن دل ہر وقت اونچے مصطفیٰ پر سجدہ کرنے کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ صحابہ جانوروں نے حضور کی بارگاہ میں ٹکڑے پیش کیے، ارے ان میں تو زندگی ہے، درختوں میں زندگی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کھجور کا خشک تنا جس کو پستن انانا کہتے ہیں، اس کو بھی اپنے نبی کا شعور اتنا تھا کہ جب مصطفیٰ اس سے ہٹ کر منبر پر بیٹھے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ہر چیز کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کے کمالات کے ظاہریہ ہے، بات کہیں پر
والضحیٰ سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں جس کا سب نے مشاہدہ کیا، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکے، اور یہ وہ کمالات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت بارگاہ رسالت مآب میں رہتے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، میری حقیقت کو صرف میرا رب ہی پہچانتا ہے، رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ وہ حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منظور نظر اور اس بات کو اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا نشر الدین کے اندر، ہمارے علماء نے تو لکھا ہی ہے۔ شیخ احمد رفاعی یہ وہ بزرگ ہیں جن کے لیے روضہ رسول سے حضور کا ہاتھ فائر نکلا، یہ وہ بزرگ ہیں۔ شیخ احمد رفاعی بیان کرتے ہیں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں تمام مکاتب فکر کے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عقائد کی شرح عقائد مسیح، اس کی ایک تفسیر ہے تفسیر نبراس، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روحانی طور پر سفر کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گئے، اچانک آواز آئی کہ اے رفاعی کہاں پر جانے کا ارادہ ہے؟ تو شیخ رفاعی نے کہا کہ شب معراج حضور نے عرش کی جس چھاتی پر قدم رکھے تھے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی اے رفاعی پلٹ جا، تو کروڑوں سال سفر کر لے، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے؟ سبحان اللہ، حضور کے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے سر انور کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی مولا کائنات سے پوچھے جب آپ کے کندھوں پر سوار تھے، سرکار نے فرمایا علی کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا اگر چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ